السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ساجد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ساجد انسپائر۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ کیا آپ نے سنا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک اس کی روح قبض کر لی اور 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا، اگر آپ اس روح پرور واقعے کو مکمل طور پر سننا چاہتے ہیں تو میری آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ہو سکے تو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 259۔ حضرت عزیز علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے، یہ فلسطین، موجودہ فلسطین یروشلم کے علاقے سے گزرے۔ ان کے پاس ان کا ایک گدھا تھا، روٹی، انگور یا انجیر اور تھوڑا سا پانی یہ ان کے پاس تھا، اور ایک کافر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کر دیا تھا۔ مکان نہیں رہے، دیواریں نہیں رہے، کھنڈرات بن گئے، اور اس شہر کو دیکھ کر حضرت عزیز علیہ السلام نے دل میں خیال کیا اس شہر کو کون دوبارہ زندہ کرے گا۔ بس ایک نبی دل میں یہ خیال کرتے ہیں، اللہ رب العزت فوراً حکم دیتے ہیں کہ اس نبی کی، حضرت عزیز علیہ السلام کی روح قبض کر لی گیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس نبی کی روح قبض کر لی جاتی ہے 100 سال کے بعد، ان کو دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے اور سوال کیا جاتا ہے، اے عزیز علیہ السلام بتا، تو کتنا عرصہ جو سا ہے وہ سویا رہا؟ تو حضرت عزیز علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تقریباً ایک دن یا ایک دن سے تھوڑا سا کم یا ایک دن سے تھوڑا سا زیادہ میں اتنا سویا ہوں، اتنا وقت جو سا میں نیند میں رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، تو 100 سال تک جو سا ہے وہ موت کی وادی میں چلا گیا تھا۔ 100 سال کے بعد جو سا میں نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا ہے۔ دیکھ، یہ وہ بستی ہے جس کا تم نے دل میں خیال لائے تھے کہ اس کو کون زندہ کرے گا، اس کی دیواروں کو جو تباہ و برباد ہو چکی ہیں، اس شہر کو جو کھنڈرات کا ڈھیر بن چکا ہے، اس کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، یہ وہ شہر ہے جس کو تم نے کہا تھا اس کو کون زندہ کرے گا، کون اس کی رونقیں دوبالا کرے گا؟ میں اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے، میں نے اس کو دیکھ لے اپنی آنکھوں سے، میں نے اس کو زندہ کر دیا۔ نہ صرف اس شہر کو زندہ کیا، حضرت عزیز علیہ السلام کو ساتھ میں یہ بھی کہا، وہ تیرا گدھا، وہ جو سا ہے وہ ہڈیاں بسیدہ اور زمین پر ایک راکھ کا ڈھیر بنا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ ہڈیوں اکٹھی ہو جاؤ، زندہ ہو جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ۔ تو ہڈیاں جو سی اپنے اپنے حصے کے اوپر لگیں، اور گدھا عزیز علیہ السلام کا آپ کی آنکھوں کے سامنے جو سا ہے دوبارہ زندہ ہو گیا، کھڑا ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا، اے عزیز، اے میرے پیارے نبی، دیکھ، تیرا کھانا وہ بسیدہ تو نہیں ہوا، اس میں سے کسی قسم کی بدبو تو نہیں آ رہی، وہ پانی دیکھ، پانی کا رنگ تو نہیں بدلا، پانی کے اندر سے بدبو تو نہیں آ رہی۔ تو جب یہ ساری چیزیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے اپنی آنکھوں سے حضرت عزیز علیہ السلام نے دیکھے تو پکار اٹھے، یا اللہ، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ میں نبی تھا، مجھ سے بھول ہو گئی کہ میں جو سا ہے وہ، میں نے یہ دل میں خیال لایا کہ کون اس شہر کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ واقعہ جو سا ہے ہمیں آج مسلمانوں کو آج یہ سبق دیتا ہے کہ وہ ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ چاہے
تو ایک نبی کے ذہن میں آنے والے خیال پر اس کی روح 100 سال تک قبض کر لی۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن ہم سب کو زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، آسان ہے اس کے لیے۔ جس طرح وہ حضرت عزیز علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے 100 سال کے بعد، تو وہ ہم سب کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وقت کو روکنا چاہے وہ روک سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی شہر کو جو آج کھنڈرات ہیں اس کو چاہے تو آنے والے دنوں میں اس کو جو سا ہے دنیا کی رونق سے دوبالا کر سکتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بہت سارے علم کے نکات دیتا ہے۔ صرف ایک ہی بات کے اوپر میں اس ویڈیو کا اختتام کروں گا کہ وہ ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے، وہ ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کوئی چیز اس دنیا کا پتا بھی اگر حرکت کرتا ہے نا تو وہ بھی جو سا ہے اس کے حکم کے بغیر نہیں کرتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو سا ہے اس سبق سے، اس لیسن سے، اس واقعہ سے ہم جو سا سبق حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سا ہے سجدہ ریز ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ساجد انسپائر کو اجازت دیں، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔